महंगाई से सताए अवाम को हुकूमत की जानिब से रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे कमी, डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा। गरीब की दुहाई रंग ले आई, LPG की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। LPG की नई कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत का इतलाक हो गया, नोटिफिकेशन जारी। सोलह की रोटी 20 का नान फरोख्त करना नहीं आसान। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का 8 मई को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब आफ्ताब असलम गुल कहते हैं कि तनूर मालिकान के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आटा इतना सस्ता नहीं हुआ जितनी रोटी और नान की कीमत मुकर्रर है। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी। ज़िला इंतज़ामिया सस्ती नान रोटी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इनेक्शन। 24 घंटे में 1344 मकामात की चेकिंग, 110 मुकदमात दर्ज, 21 दुकानदार गिरफ्तार हुए, 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। DC लाहौर की ज़िले अफसरान को कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। लाहौर समेत मुल्क भर में आज मजदूरों का आलमी दिन। शहर भर में जलूस, रैलियाँ और सेमिनार्स का इनेकाद होगा। हज़ारों मजदूर और मेहनत कश तबके के अफराद शरीक होंगे। महकमा लेबर में वर्कर्स को हिफाजती सामान के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद। काम के दौरान हिफाजती सामान पहनने बारे आगाही दी गई। DG लेबर डिपार्टमेंट का कहना है मुलाजमीन को हिफाजती सामान मुहैया न करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का छोटे काश्तकारों को रिलीफ देने का फैसला। काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ पर भी गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को तफवीज़। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत काबीना के इजलास में बड़े फैसले। मरियम नवाज का वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। पंजाब में निकासी आप के मंसूबे लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए 10 अरब सीड मनी देने का फैसला। रियाद से सऊदी अकेडमी भी नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस खोलने के लिए तैयार। IT सिटी में 10 टावर बनेंगे। फौरी तौर पर टॉइंट टावर बनाए जाएंगे। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़रिए सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। अपोजिशन का गंदम की सरकारी निर्ख पर अमल दरामद खरीदारी पर ताख़ीर पर एहतजाज। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा गंदम खरीदारी पॉलिसी पर काम करने की ज़रूरत है। किसानों के साथ शहरों में हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गंदम पॉलिसी का मामला। अपोजिशन का पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर ने कहा कि इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करा रहे हैं। हुकूमत ने गंदम की नई पॉलिसी दी, ना ये किसानों से खरीदारी कर रहे हैं। हुकूमत गंदम खरीदने के हवाले से बहाने बनाने लगी। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदने के मामले पर कोई फैसला नहीं कर सकी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं हर ज़िला में बारिश की वजह से गंदम में नमी आ चुकी है। गंदम में नमी 10% होने में अभी 1 हफ्ता लगेगा, जिसके बाद गंदम खरीदारी की जा सकेगी। गंदम खरीदारी पर किसानों के एहतजाज का मामला। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार 41 किसानों को रिहा कर दिया। किसानों को गुज़िश्ता रोज़ माल रोड के एतराफ़ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का ये कहना है कि दोबारा कानून को हाथ में लेने वाले किसानों को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। मज़म्मत करते हैं और हम अपने किसान के साथ खड़े हैं। देखें जुल्म ये हो रहा है कि अब कल मैं पढ़ रहा था किसी चैनल में कि
یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ جی سبسڈائز ہم کر رہے ہیں 400-500 روپیہ ایز پر گورنمنٹ پالیسی. اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ پالیسی بھی ساتھ وضع کریں. اب کسان کی گندم میں سے دن کتنے رہ گئے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری 60% گندم سٹاکس لے چکے ہیں. گندم خریداری کے حوالے سے حکومت فیل ہو چکی، کسان معاشی بحالی کا شکار ہے. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر کی گھن گرج، کہا حکومت نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں دی، کسانوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر بات ہے. انڈاؤٹیڈلی چیف منسٹر اس وقت کسان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہیں، کیبنٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے. گندم کے مسئلے کو وزیر اعلیٰ احسن انداز سے حل کر رہی ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا جواب. کہا گندم کے خریدنے میں نمی بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے. اگر گندم میں نمی ہوگی اس کے خریدنے میں مشکل تو ہوگی. گندم کا سٹاک جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اسے کیسے فروخت کریں؟ پنجاب اسمبلی کوپر روڈ گیٹ کے باہر منی چینجرز اور اہل علاقہ کا احتجاج. مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی. کہتے ہیں 2 ماہ سے ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں. جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ہماری دکانیں بند کروا دی جاتی ہیں. گندم خریداری اور باردانہ تقسیم نہ کرنے کے خلاف کیس. لاہور ہائی کورٹ کی حکومت کو گندم فیصلے سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت. عدالت حکومت کی پالیسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی. جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس. کمشنر کی زیر صدارت ڈویژنل ایگریکلچر ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس ہوا. جعلی ادویات اور جعلی کھادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. کمشنر لاہور نے کہا کسانوں کی محنت اور سرمایہ کو جعلی زرعی ادویات مافیا سے ہر صورت محفوظ بنائیں گے. محکمہ زراعت کی نااہلی نے کسانوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا. مارکیٹ میں کھاد دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کسان بلیک میں کھاد خریدنے پر مجبور ہیں. کھاد ڈیلر کاشتکاروں سے منمانے دام وصول کرنے لگے. ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کھاد کی سرکاری قیمت پر عمل درآمد کرانے میں ناکام. مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو طلب. اجلاس میں نواز شریف کو نون لیگ کا دوبارہ صدر بنائے جانے کی قرارداد پیش کی جائے گی. ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق کو مرکزی سیکرٹری جنرل بنائے جانے کا امکان ہے. رانا ثناءاللہ کو وفاق میں اہم ذمہ داری سونپ دی گئی. رانا ثناءاللہ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی و عوامی امور تعینات. صدر مملکت نے وزیر اعظم کے ایڈوائز پر تعیناتی کی منظوری دے دی. مشیر برائے وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل ہوگا. وزیر تعلیم پنجاب سے آفٹر نون اسکول پروگرام کے اساتذہ کی ملاقات ہوئی. وفد نے تنخواہوں، پروموشن سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا. رانا سکندر حیات کی مسائل کے حل کی یقین دہانی. کہا آج کا دن ملکی تاریخ میں تعلیم کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہوگا. محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس 10 گنا تک بڑھانے کا اندیا. تجاویز وزیر خزانہ پنجاب کو ارسال کر دی. کہا رہائشی کمرشل کرائے کے عمارات کے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا. پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 15 ارب روپے تک آمدن حاصل کی جائے گی. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نان فیئر ریونیو حاصل کرنے میں ناکام. اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے آمدن کا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہے. 26 لاکھ روپے کے عوض کنسلٹنٹ رکھا گیا مگر کارکردگی صفر رہی. قومی خزانے پر اضافی اخراجات کا بوجھ بھرنے لگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا عوامی خدمت کمیشن. محسن نقوی کا زراعت شہید روڈ کینٹ ناظرہ سینٹر کا دورہ. شناختی کارڈ اور ضروری دستاویزات بنوانے آئے شہریوں سے مسائل پوچھے. ناظرہ سینٹر میں سہولتوں کا جائزہ لیا. محسن نقوی کے صفائی انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایات. وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے کے بعد گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس انتظامیہ انیکشن. پاسپورٹ آفس کے باہر سے ایجنٹ گرفتار. مقدمہ درج.
ڈائریکٹر پاسپورٹ خالد عباس کا کہنا ہے کہ نیشنل بینک کے باہر موجود ایجنٹس کے خلاف بھی جلد کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ، چودھری شافی حسین نے مختلف شعبوں اور مانیٹرنگ روم کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے افسران سے ماڈل بازاروں کو سولر انرجی پر منتقلی کا پلان طلب کر لیا۔ بچوں پر جسمانی سزاؤں کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ چیئرپرسن سی پی پی سارہ احمد کا بچوں پر جسمانی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام، کہا بچوں پر جسمانی سزاؤں پر پابندی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی ہے۔ پنجاب بھر میں ڈیپٹی کمشنرز کے بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، ایڈیشنل سیکرٹری سی ایم آفس ڈیپٹی کمشنر سرگودا تعینات، سائمالی کو ڈیپٹی کمشنر ساہیوال لگا دیا گیا۔ ڈیپٹی سیکرٹری سے ایم ایس آفس علی اکبر ڈیپٹی کمشنر بھکر مقرر، جبکہ ڈیپٹی کمشنر بھکر نور محمد اوان کو ایس اینڈ جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت، نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تبادلے، محمد جمیل ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شیخوپورہ تعینات کر دیے گئے، عثمان اے ڈی سی آر شیخوپورہ مقرر، محمد رضوان الحق اسسٹنٹ کمشنر قصور کو ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن لگا دیا گیا۔ قندیل فاطمہ میمن ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رحیم یار خان تعینات کر دی گئی، تہنیت بخاری کو ایس این جی ڈی اے رپورٹ کرنے کی ہدایت، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت داخلہ کی سفارش پر ایک اور افسر کی خدمات وفاق کے سپرد، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا تبادلہ، محمد علی رندھاوا چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے تعینات، سیکرٹری سروسز زید بن مقصود کمشنر لاہور تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی تعیناتی کا معاملہ، سید علی ناصر رضوی کو آئی جی اسلام آباد تعیناتی پر چھٹی پر جانے والے ڈی آئی جی اویس احمد ملک کا تبادلہ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد نے وفاق سے پنجاب میں تبادلہ کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین پی پی ایس سی تعینات، عبدالعزیز کو 3 سال کے لیے چیئرمین پی پی ایس سی تعینات کیا گیا، چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب میں متعدد اضلاع کے تحصیلدار آمدن اہداف حاصل کرنے میں ناکام، 2% سے 35% تک ہی اہداف حاصل کر سکے۔ ممبر ٹیکسیز زمان وٹو کی پنجاب کے تحصیلداروں کو وارننگ، تمام اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ بلدیات پنجاب کا بحریہ یونیورسٹی سے افسروں کی ٹریننگ کرانے کا فیصلہ، لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے ٹریننگ پروگرام کے لیے بحریہ یونیورسٹی تعاون کرے گی، بلدیہ کے افسروں کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کا طریقہ بھی وضع کیا جائے گا۔ ہوشیار خبردار، تجاوزات مافیا کے گرد شکنجہ تیار، سپریم کورٹ کا 3 روز میں تجاوزات کے خاتمے کا حکم، صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا، سڑکوں کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کی ہدایت۔ سی ٹی او لاہور امارات ہر کا فیروزپور روڈ کا دورہ، چلڈرن ہسپتال کے گرد و نواح میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا، ایس پی صدر ملک اکرام نے پارکنگ مسائل پر بریفنگ دی، سی ٹی او نے پارکنگ مسائل کے حل کے لیے رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول، سبزہ میں دن دہاڑے شہری کے گھر ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو گھر سے 26,50,000 روپے زیورات اور قیمتی اشیاء لے اڑے، مقدمہ درج، پولیس ڈاکوں کا سراغ لگانے میں۔ لاہور پولیس کا پیشہ ور گداگروں اور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 1140 مقدمات درج، 1143 ملزم گرفتار، سی ٹی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی گداگروں کے ہینڈلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت۔ پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی آگاہی مہم، سیف سٹیز اتھارٹی کے زیر اہتمام یونیورسٹیز میں سیمینار کا انعقاد، چیف لا آفیسر محمد ذوالفقار اور ڈپٹی ایگزیکٹو آفیسر اریبہ بٹ نے ویمن پولیس اسٹیشن کی سروسز کے بارے میں بریفنگ دی۔
लेस्को की इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के 227 रोज मुकम्मल। 75,599 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 71,000 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। अब तक 9 करोड़ 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स चार्ज किए गए। पोलियो से बचाव की वैक्सीन, सेहतमंद कल का यकीन। लाहौर समेत 10 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। 13,000 वर्कर्स घर घर पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम के पहले 2 रोज 24 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। बागात के शहर में बादल झलक पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं बूंदाबांदी। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में भी मजीद बारिश और यालाबारी की पेशगोई। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में राना इरफान और शर्जील इज्जत फारूकी फाते रहे। दूसरे मैच में मलिक शबीर और मलिक नवीद ने फतह समेटी। तीसरे मैच में इमरान राठौर और मोहम्मद तौफीक कामयाब करार पाए।